بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. ہم لوگ کتاب التوحید میں آج باب نمبر 62، بعض نسخوں میں 61 ہے. یہ باب ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں. باب ما جاء فی ذمۃ اللہ و ذمۃ نبیہ. یہاں سے پڑھنا ہے. جی شیخ شروع کریں. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه وقول الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. وعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا فقال اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى 3 خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإنهم أبوا فاسألهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم. فيه مسائل پڑھیں گے. پڑھیں انشاءاللہ ہو جائے گا. الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين. الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا. الثالثة قوله اغزوا بسم الله. جی خطرا. ايوه خطرا صح. خطرا. الثالثة قوله اغزوا بسم الله في سبيل الله. الرابعة قوله قاتلوا من كفر بالله. الخامسة قوله استعن بالله وقاتلهم. السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. السابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله أم لا. ٹھیک چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. قبل اس کے کہ آج جو باب نمبر 62 باب ما جاء فی ذمۃ اللہ و ذمۃ نبیہ پڑھنے جا رہے ہیں. کل گزشتہ جو باب ہم لوگوں نے پڑھا تھا باب ما جاء فی کثرۃ الحلف، تو اس کے اندر مثال کے طور پر ہم نے کوئی چیز سنی نہیں تھی کہ کیسے مثال حفظ ایمان کس کو کہا جائے اور حفظ ایمان میں کیا چیزیں ضروری ہیں. اس میں ایک
ایک دو جملوں میں اس کو ہم لوگ سن لیتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد آگے ہم لوگ آج کا جو باب ہے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو کل کے درس کے ضمیمے کے طور پر یہ چیز میں ذکر کروں کہ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، حفظ الایمان کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جو تعلیم دی کہ اپنے قسموں کی حفاظت کرو، کیا مطلب ہے اس کا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی قسم کھا لے، مثال کے طور پر کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اب فجر کے بعد نہیں سوؤں گا، اگر مثال کے طور پر کوئی انسان قسم کھا لیا تو اب اس کو کیا کرنا ہے کہ وہ اس کی پابندی کرنا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم کھایا ہے۔ لیکن اگر وہ سونا چاہ رہا ہے تو وہ کرے گا کیا؟ اب کیا ہے مشائخ؟ پھر وہ جو سورہ مائدہ میں اس کا توڑ بتائے گئے ہیں وہ توڑ اس کو یوز کرے گا۔ جی، تو لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 طعام مساكين عشرة من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام۔ 4 چیزیں بتلائی گئیں، ایک تو یہ کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا پھر ان کو کپڑے پہنانا، یا ایک غلام آزاد کرنا۔ یہ ساری چیزوں کی گنجائش نہ ہو یا اس کا موقع نہ ملے تو ایسی صورت میں کم از کم 3 روزے رکھنا، یہ ہماری جو قسم ہوگی اس کا کفارہ ہو جائے گا۔ اگر ہم قسم بھی کھا لیتے ہیں، اس کے بعد فجر کے بعد سونا بھی شروع کر دیتے ہیں، تو پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ جو شرعی اصطلاح ہے یا فقہی اصطلاح ہے اس میں کیا کہتے ہیں؟ اس کو الحنث کہتے ہیں، یعنی قسم کو توڑ دینا بغیر کفارے کے، کچھ بھی نہیں کیے آپ اس کے قسم کی خلاف ورزی کرنے لگے تو یہ حنث ہے۔ تو یا آدمی قسم کھائے کوئی بھی چیز کی تو اس کو پورا کرے، اگر پورا نہ کرے تو پھر یہ اس طرح بغیر کفارہ ادا کیے کہ اس کی خلاف ورزی نہ کرے، اگر وہ خلاف ورزی کرنا چاہ رہا ہے تو اس کا کفارہ ادا کرے، یہ چیز ضروری ہے۔ اب اگر کسی نے غلط قسم کھائی، مثال کے طور پر کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں پڑوسی کو کبھی بات نہیں کروں گا، تو اب یہ اس طرح کی قسم ایک مسلمان کے لیے 3 دن سے زیادہ بات ترک کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اب اگر ایسی قسم کھا لیا ناجائز قسم تو اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ ضروری طور پر اس کو توڑنا پڑے گا، اس کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا اس کو۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی قسم کھا لیتا ہے کوئی گناہ کی، کہ میں قسم کھا لیتا ہوں کہ میں فلاں آدمی کی گناہ کے کام میں یا چوری میں مدد کروں گا، تو اگر اس طرح کی کوئی قسم کھا لے تو اس صورت میں اس کو یہ قسم اس کو پورا کرنا اس کا اختیار ہے یا اس کو توڑنا ضروری ہے؟ اگر گناہ کی قسم کھا لیا، جی توڑنا ضروری ہے، مطلب یہ کہ کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ اب چونکہ قسم کھایا ہے، قسم کا کفارہ جو معصیت میں جو نظر مانی جاتی ہے وہ نظر ہی نہیں ہوگی، معصیت کی نظر ہی نہیں ہوگی، وہ آٹومیٹکلی توڑ نہیں بولتے نا سے۔ نہیں، نظر کی بات نہیں، یہ تو قسم کھا لیا، یہ اللہ کی قسم میں فلاں سے بات نہیں کروں گا، یہ تو واضح طور پر یہ یمین ہے۔ یہ اچھا، یمین الگ ہے، نظر الگ ہے۔ ہاں، نظر تو کیا ہے، اگر میری یہ مراد پوری ہوگی تو میں ایسا کروں گا، ایسی بات نظر مانتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں قسم کھا لیتا ہے، کچھ بھی اختلاف ہو گیا، میں بھائی سے بات نہیں کروں گا، میں بہن سے بات نہیں کروں گا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں معصیت کی قسمیں ہیں، ان کو توڑنا ضروری ہے، بات کرنا ضروری ہے، قسم کا کفارہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی اس طرح نہ کفارہ ادا کرتا ہے اور اس کا اعتبار کیے بغیر بات کرنا شروع کرتا ہے تو یہی گناہ کی بات ہے، یہی حفظ ایمان کی تعلیم دی گئی ہے کہ اس طرح نہ کریں۔ یہ بس ایک مثال کے طور پر اس میں واضح کرنا چاہ رہا تھا میں۔ باقی یہ جو بیع و شراء میں اللہ کی قسم کھانے سے منع کیا گیا ہے وہ اس لیے کہ کہیں
اللہ کے نام کا استعمال کر کے لوگ اس طرح کی اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو ایک معمولی چیز نہ سمجھنے لگ جائیں. اسی لیے بیع و شراء میں خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی کہ قسمیں نہ کھائی جائیں، اور اس کی مذمت کی گئی، اس کے خاص اس تعلق سے وعید آئی ہے. اچھا چلیے، اب اس کے بعد جو باب آج ہم لوگوں کو پڑھنا ہے، باب ما جاء فی ذمۃ اللہ و ذمۃ نبیہ. اگر آدمی کو کبھی اللہ تعالیٰ کا عہد دینا پڑے یا اللہ تعالیٰ کے عہد پر کافروں سے کوئی مصالحت کرنا پڑے، تو اب اس کے اندر کیا چیز کی تعلیم دی گئی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا کسی کے ساتھ عہد و پیمان کرتے ہیں تو ایسی صورت میں اس کو پورا کرنا ضروری ہے، اور اس کی خلاف ورزی کی آپ کو اجازت نہیں ہے. اگر ایسا کرتے ہیں تو گویا کہ ہم نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے ادبی کی، اللہ کا نام لے کر لوگوں کو دھوکہ دیا. یہ ساری باتیں توحید کے منافی ہیں. توحید کے جو تقاضے ہیں کہ اللہ کا عہد کا جب حوالہ دیا جائے تو اس کو پورا کیا جائے، اس کے لیے انہوں نے جو آیت یہاں پر استدلال کے طور پر ذکر کی ہے مؤلف رحمہ اللہ نے، وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ. اگر آپ کسی کے ساتھ بھی عہد کریں تو اس عہد و پیمان کو نبھائیں. وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا. پختہ قسم اگر جب کھا لیں تو اس کو نقض نہ کریں، اس کو ختم نہ کریں. اب اس صورت میں کہ آپ کفارہ ادا کریں. وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا. تم نے اللہ تعالیٰ کو اس پر گواہ بنایا تھا. اب اس آیت کے بعد مزید احادیث کے ذریعے سے استدلال کر رہے ہیں مؤلف رحمہ اللہ. حضرت بریدہ کی حدیث یہاں پر ذکر کیے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو امیر بنا کر بھیجتے، یا تو بڑے لشکر پر یا سریے پر. سریہ کہیں گے کب تک؟ جب تک کہ اس میں 400 لوگ ہوں. 400 سپاہی جا رہے ہیں تو وہ سریہ کہلاتا ہے، یا اس کو اردو میں فوجی دستہ کہہ سکتے ہیں، فوجی ٹکڑی کہہ سکتے ہیں. اور 400 سے زائد لوگ جا رہے ہیں تو وہ جیش ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً غزوات جو بڑی جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ہوئی ہیں اس کی تعداد محدود ہے. سریے بہت سارے ہوئے ہیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں کو، مختلف صحابہ کو امیر بنا کر بھیجا تھا، مختلف قبائل کی طرف، مختلف علاقوں کی طرف. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نصیحتیں کرتے تھے ان کو. ان نصیحتوں میں سے سب سے پہلی نصیحت یہ ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ کے تقوی کی نصیحت کرتے. اپنے معاملے میں بھی، اپنے ماتحت جو مسلمان جا رہے ہیں لشکر کے امیر ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ غیر ضروری قوت کا استعمال ہو، ان پر سختی ہو، ایسی بات نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے ڈریں ان کے معاملے میں. پھر کہتے کہ جو ہے تم جا رہے ہو تو تم اللہ کا نام لے کر لڑو. مسلمانوں کو جو فتح ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اس کے مدد سے ہی ہوگی. تو اللہ ہی کا نام لے کے جہاد کے لیے سفر شروع کرنا ہے اور جہاد کرنا ہے. قاتلوا من کفر باللہ. اللہ کی راہ میں کافروں سے قتال کرو، جہاد کرو. اغزو ولا تغلو. جنگ میں جب آپ جا رہے ہیں تو جنگ جہاد کریں اور مال غنیمت میں خیانت نہ کریں. مال غنیمت میں خیانت یہ ہے کہ جب کافروں کے ساتھ جنگ ہو اور جنگ جیت لی جائے، جنگ میں فتح نصیب ہو، تو کافروں کا جو پوری طرح جو سرمایہ ہوگا وہ لوگ بھاگیں گے، تو وہ سب سرمایہ مسلمانوں کے قبضے میں آئے گا، چاہے اس میں اناج رہے، جانور رہیں، ہتھیار رہے، اور بھی کچھ قیمتی چیزیں بھی رہیں تو بھی. اب اس کو تقسیم کیا جاتا ہے مال غنیمت کو مجاہدین کے لیے. تو یہ تقسیم ہونے سے پہلے اگر کوئی آدمی کوئی چیز اٹھا لیتا ہے تو یہ غلول ہے، یہ ہے مال غنیمت میں خیانت. ومن یغلل یأتی بما غل یوم القیامہ. تو یہ اسی خیانت سے منع کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خاص تاکید کی. ولا تغدروا. عہد و پیمان کر کے تم اس کو نہیں توڑو. غدر یعنی عہد و پیمان کی خلاف ورزی.
دھوکہ دینا. ولا تمثلوا، تمثیل نہ کرو. کیا چیز ہے یہ؟ کیا مشائخ؟ مثلا نہ کرو. مثلا نہ کرو یعنی کان کاٹ دینا، ناک ایسے کاٹ دینا. تو اس کی جو انسانی شکل ہے اس کو بدنما کر دینا، اعضاء انسانی کو کاٹ کر. ولا تقتلوا ولیدا، اور اسی طرح کسی نوزاد بچے کو، یہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو قتل نہیں کیا جائے گا، گرچہ کہ وہ بچے کافروں کے مل بھی جائیں تب بھی ان کو قتل نہ کیا جائے. وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى 3 خِصَالٍ. 3 چیزوں کی دعوت دیں. اگر آپ مشرکین سے جب بھیڑنے کا موقع آئے، لڑنے کا، جہاد کا موقع آئے، تو پھر سے ان کو ایک بار موقع دیا جائے ان کو سوچنے کا، سمجھنے کا، اتمام حجت کا ان پر. تو سب سے پہلے ان کو دعوت دی جائے گی 3 میں سے ایک چیزوں کی. کوئی بھی چیز کو وہ مان لیں گے تو پھر ان سے لڑائی نہیں ہوگی. سب سے پہلی بات، تم مدعوہم الی الاسلام، پہلی چیز تم اسلام کو مان لو تو ہم آپ سے لڑائی نہیں کریں گے. کیونکہ اسلام کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو جہاد ہو رہا ہے اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو، توحید عام ہو، توحید کو لوگ مان لیں، بس یہی مقصد ہے. لوگ مان لیں گے تو پھر وہ لڑائی کی ضرورت نہیں. فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، اگر اس طرح مان لیتے ہیں تو بس ان سے ان کے اسلام کو قبول کر لو اور واپس آ جاؤ. ثُمَّ ادْعُوهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ. یہ ابتداء اسلام میں یہ ضروری تھا کہ لوگ مدینہ ہجرت کر کے چلے جائیں، کیونکہ وہاں پر اسلام کا مرکز بنا ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو بھیجتے تھے تو ان کو مدینہ ہجرت کرنے کی بھی دعوت دیتے تھے. ثم ادعوهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين، دار المهاجرین مدینہ ہی تھا. واخبرهم انهم ان فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. اگر یہ لوگ ہجرت کر کے اسلام قبول کرنے کے بعد ہجرت کر کے مدینہ آتے ہیں تو ان کو وہ سارے حقوق ملیں گے جو مہاجرین کو ملتے ہیں. ان کو ماہانہ جو بھی اخراجات بھی ملتے تھے تو وہ ساری چیزیں تم کو بھی ملیں گی. فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ. اگر یہ لوگ نہیں مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں ہم اسلام قبول کر لیں، بس ہم اب اپنے طور پہ یہیں اپنے ہی گاؤں میں رہیں گے، یہیں رہیں گے، تو کوئی بات نہیں. ان کا اعتبار ہوگا اعراب المسلمین، یعنی یہ لوگ مسلمان ہیں لیکن یہ بادیہ نشیں ہیں. ان کو جو مدینے میں رہنے والے مہاجرین کو، انصار کو جو بھی حصہ ملتا ہے ان کو اس میں کچھ نہیں ملے گا، اس طرح کوئی چیز ان کو نہیں دی جائے گی. یجری علیہم حکم اللہ تعالی ولا یکون لهم فی الغنیمۃ والفیء شیء الا ان یجاہدوا مع المسلمین. ان کے اوپر سارے احکام، شرعی احکام ان کے اوپر جاری ہوں گے. ان کو نماز پڑھنا ہے، روزے رکھنا ہے، ان کو جو بھی شرعی احکام ہیں ان کی پابندی کرنا ہے. اب ان کو کوئی چیز مال غنیمت میں سے دی نہیں جائے گی الا کہ یہ لوگ جہاد میں شرکت کریں. تو اس صورت میں جب جہاد میں شرکت کریں گے تب مال غنیمت اگر تقسیم ہو تو جہاد میں شرکت کی وجہ سے ان کو ملے گا. اگر یہ لوگ اس کو نہیں مانتے ہیں، سب سے پہلا یعنی اسلام ہی کو نہیں مانتے ہیں، فَإِنْهُمْ أَبَوْا فَاسْأَلْهُمُ الْجِزْيَةَ. اب اگر یہ نہیں مانتے اسلام کو تو ان سے کہیے کہ دیکھو آپ کی حفاظت بھی کی جائے گی، اس کے لیے آپ کو ٹیکس ادا کرنا پڑے گا. ٹیکس یہ سالانہ یہ کفار سے لیا جاتا تھا اور یہود نصارہ سے، یہ مشرکی العرب سے، سارے لوگوں سے یہ لیا جاتا تھا. جو مجوس تھے ان سے بھی، ان لوگوں سے اس لیے لیا جاتا تھا کہ یہ ان کو اپنے یہ بے دینی کا احساس ہو اور اس بات کا احساس ہو کہ ہم غلط دین پر ہیں، اس لیے ہم یہ ٹیکس ادا کر رہے ہیں. تو اسی لیے ان سے یہ چیز لی جاتی تھی. اگر یہ لوگ اس کو بھی دے دیتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، ان سے لڑائی نہیں ہوگی. فَإِنْهُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ. اگر یہ لوگ ٹیکس بھی نہیں دیتے، اسلام بھی قبول نہیں کیے، ٹیکس بھی نہیں دیے، ٹیکس دینے پر رضامندی بھی ظاہر نہیں کیے، تو پھر تو شروع یعنی کہ اب یہ لوگوں کے ساتھ لڑنے کا وقت آ گیا ہے.
وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه. اگر ایسا ہوا کہ لڑائی شروع ہوئی، یہ لوگ جا کے کسی قلعے کے اندر بند ہو گئے، تو ان کو مجبور کیا جائے گا اترنے پہ، وہاں سے نکل کے باہر آنے پہ. اگر وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم اللہ اور اللہ کے نبی کے عہد و پیمان پر ہم اترتے ہیں، تو پھر ان سے کہا جائے گا کہ نہیں، اللہ کے عہد و پیمان پر، اللہ کے نبی کے عہد و پیمان پر نہیں، بلکہ ہمارے عہد و پیمان پر اترو. یعنی یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو امیر جیش کو یا امیر سریہ کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں وَلَكِنْ اجعل لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ، تم اپنے اور اپنے دوستوں کے عہد پر اس کو اتارو. کیوں کہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات؟ جی مشائخ. حدیث میں خود ہے نا، اس کے بعد پہلے وہ جو ہے نا جزیہ دینے سے انکار کر دیے ہیں، اس لیے وہ نہیں، حدیث میں خود ذکر ہے، بتا رہے ہیں. بتائیے شیخ رفیق. وہی کہ حدیث میں یہ ہے وَلَكِنْ فَإِنَّكُمْ إِن تَغْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَّمَ أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَن تَغْفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ. یعنی تو تم اپنے جو ذمہ ہے اس کو اگر توڑ دیں گے تو یہ زیادہ آسان ہے جی اللہ اور اس کے رسول کے جو ذمہ ہے اس کو توڑنے سے بھی. جی دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر آپ ان کو اتاریں گے، اللہ کا عہد و پیمان دے کر اتاریں گے. توڑنے کی نوبت آئے گی تو تم اللہ کا اور اللہ کے نبی کے عہد و پیمان کو نہیں توڑو، کیونکہ یہ عظمت کی بات ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کے شایان شان یہ چیز نہیں کہ آپ اللہ کا حوالہ دو اور اللہ کے عہد و پیمان کا ذکر کرو، پھر ضرورت پڑنے پر اس کو توڑ دو. ایسا نہیں ہو، اپنی بات کرو، اپنا عہد و پیمان کی بنیاد پر ان کو اتارو. اتریں گے، وہ آپ کی بات مانیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں اگر ایسی نوبت آتی ہے کہ وہ نیچے اتر کر پھر آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، تو پھر ایسی صورت میں آپ اپنا عہد و پیمان آسانی سے توڑ سکتے ہیں، پھر ان کے ساتھ بھیڑ سکتے ہیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک تعلیم دی کہ دیکھو، اللہ کا عہد اور اللہ کے نبی کا عہد و پیمان ایک بہت ہی محترم چیز ہے، اس کو کبھی تم لوگ توڑنے کی نوبت نہ آئے. اسی لیے تم ایسا کرو کہ تم اپنے ذمے پر، اپنے عہد پر اتارو. ذمت ان کے معنی ہوتے ہیں العہد، اپنے عہد پر، اپنے وعدے پر ان کو اتارو. وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَن تُنزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلَا تُنزِلْهُمْ وَلَكِنْ أَنزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ فِيهِمْ حُكْمَ اللَّهِ أَمْ لَا. کبھی ایسا ہوگا کہ وہ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتے ہیں، اللہ کے فیصلے پر ہم اتریں گے. تو آپ ایسا کہیے نہیں، آپ ہمارے فیصلے پر، ہم فیصلہ کریں گے اللہ کے حکم کو پڑھ کر، سن کر، سمجھ کر ہی، لیکن آپ ہمارے فیصلے پر اتریں. کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کا اس موقع پر یہی منشا ہے، یہی حکم ہے یا نہیں ہے، یہ اس کا ہم کو پوری طرح یقین نہیں ہوگا. ہم اپنے طور پر اجتہاد کریں گے، کوشش کریں گے کہ ہم تمہارے ساتھ وہی معاملہ کریں جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہیں، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے تمہارے حق میں، ایسی بات ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہم کو نہیں پتہ کہ یہ بالکل ہمارا جو اجتہاد ہے یہ بالکل اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق ہوگا یا اس کے برخلاف ہوگا. ہمارے طور پر ہم تو کوشش کریں گے. تو یہ اللہ کے حکم کا، اللہ کے ذمے کا حوالہ دینا، اللہ کے عہد کا حوالہ دینا، یہ بہت ہی بڑی چیز ہے. ایک موحد انسان کو چاہیے کہ وہ اس سے بچے. جو بات اس حدیث میں ذکر کی گئی ہے کہ اللہ کا عہد و پیمان یا اللہ کا حکم یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ جس کے ساتھ کسی بھی صورت میں اس کو عہد توڑنے کی ضرورت پڑے، یا پھر یہ آپ دعویٰ کریں کہ یہی اللہ کا فیصلہ ہے، تو ایسی بات نہ ہونے پائے. اسی لیے کہا گیا کہ تم اپنے اور اپنے دوستوں کے عہد پر اتارو
اور یہ کہو کہ ہم تم کو اتارتے ہیں اپنے فیصلے کے مطابق، اس میں ہم اللہ کے فیصلے کو پڑھ کر سمجھ کر ہی ہم فیصلہ کریں گے تمہارے حق میں، ٹھیک۔ تو یہ بات خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم امراء کو ہدایت اور رہنمائی کے طور پر کہا کرتے تھے۔ اس باب کے تحت کچھ مسائل کا استنباط کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی چیز، الفرق بین ذمۃ اللہ و ذمۃ نبیہ و ذمۃ المسلمین، دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ پہلے کو یعنی اللہ کے عہد کو، اللہ کے رسول کے عہد کو توڑا نہیں جائے گا، اور مسلمانوں کے عہد کو ضرورت پڑنے پر وہ توڑ بھی سکتے ہیں۔ اور اسی طرح دوسری چیز، الارشاد الی اقل الامرین خطرا، کم سے کم جس میں خطرہ ہو، یعنی جس میں زیادہ سے زیادہ آپ کے ایمان کا پاس و لحاظ ہو سکے، آپ اس کا ہی لحاظ کریں، اس کو پورا کرنے ہی کی کوشش کریں۔ تیسری چیز، قولہ اغزو بسم اللہ فی سبیل اللہ، اللہ کا نام لے کر جہاد کرو، اللہ ہی کے نام سے برکت ہے، اسی کے نام سے نصرت ملے گی، نہ اپنے عتاد پر، نہ اپنے ہتھیار پر بھروسہ ہے، نہ اپنی تعداد پر بھروسہ ہے، بلکہ بھروسہ ہے تو صرف اللہ کی ذات پر ہے۔ اسی لیے قاتلوا، الرابع قول قاتلوا من کفر باللہ، جو لوگ کفر کریں وضاحت کے ساتھ انہی کے ساتھ جہاد کیا جائے گا۔ جو آدمی آخری موقع پر بھی تلوار سر پہ آنے کے بعد بھی اگر لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس سے تلوار ہٹا لی جائے گی۔ یہ چیز خاص طور پر جو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے ساتھ واقع ہوا تھا کہ انہوں نے کسی پر تلوار چلانے کی کوشش کی تو اس نے فوراً جو ہے اشارہ کیا، سبعنا، کہا کہ میں یعنی کہ آپ کے دین میں آ رہا ہوں۔ اب حضرت اسامہ بن زید نے یہ سوچا کہ شاید یہ اب تلوار کے ڈر سے اس طرح کلمہ پڑھنے کی بات کر رہا ہے، تو انہوں نے اس کو ختم کر دیا، اس کو تلوار چلائی اس پر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ناراض ہوئے، غصہ ہوئے، یہاں تک کہ حضرت اسامہ بن زید نے کہا کاش کہ میں اس دن کے بعد ہی اسلام قبول کر لیا ہوتا۔ تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہے کہ اگر کوئی انسان کلمہ پڑھ لے تو اس کے اوپر تلوار کسی بھی صورت میں نہیں اٹھائی جائے گی، اللہ ہے کہ جو شرعی حدود ہیں وہ شریعت کے حدود کے مطابق اگر اس کو ضرورت پڑتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہر انسان، ہر چھوٹے بڑے اپنے اجتہاد کے مطابق کسی بھی بات کے لیے تلوار سونت لے، یہ صحیح نہیں ہے۔ پانچواں مسئلہ، قولہ استعین باللہ وقاتلہم، استعین باللہ، الاستعانۃ باللہ کا خاص طور پر تذکرہ کیا ہے کہ اللہ ہی سے مدد طلب کی جائے گی، اللہ ہی کی مدد شامل حال ہوگی تو ہی تمہیں فتح ہوگی۔ السادسہ، الفرق بین حکم اللہ و حکم العلماء، فرق ہے اللہ کے حکم میں اور علماء کے حکم میں، یعنی علماء یا جو بھی مجاہدین میں جو لوگ بھی اس کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، ان کا ایک فیصلہ ہوگا، وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہی فیصلہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ نہیں پتہ کہ اب اللہ کا فیصلہ یہی ہوگا یا اس سے کچھ مختلف اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، لیکن فیصلے کی کوشش اجتہاد کے مطابق تو یہ علماء یا مجاہدین کے جو امراء رہیں گے وہ لوگ کریں گے۔ ساتویں چیز، فی کون الصحابی یحکم عند الحاجۃ بحکم لا یدری ایوافق حکم اللہ ام لا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی حکمک، تم اپنے حکم یا اپنے فیصلے کے مطابق ان کو اتارو۔ تو یہ صحابی کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے تعلیمات کو رکھتے ہوئے ایک فیصلے پر پہنچے، گرچہ کہ اس کو اس بات کا پوری طرح 100% یقین نہ ہو کہ میں برابر اس میں اللہ کے فیصلے کو پہنچا ہوں یا نہیں ہوں، تب بھی اس کو فیصلہ کرنے کا اختیار ہے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کہی ہے۔ تو یہاں اللہ کے عہد و پیمان، اللہ کے نبی کے عہد و پیمان کا احترام کرنا، اور اگر کسی کے ساتھ کبھی کوئی اللہ کا عہد و پیمان کر لیتے ہیں تو اس کو پوری طرح پورا کرنا ہے، یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بھی واضح ہے اور قرآن کریم کی آیات سے بھی یہ چیز واضح ہے۔ تو یہیں تک آج ہم لوگ رک جاتے ہیں، انشاءاللہ کل نیا باب پڑھتے ہیں۔ نکتفی بہذا القدر، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔